بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سورۃ البقرہ کا مطالعہ بھی جاری ہے اور حسب معمول مطالعہ کے دوران پیش آنے والی مشکلات کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امانت رسول صاحب۔ السلام علیکم امانت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ امانت صاحب، ویسے ہماری 75-76 تک بات ہو چکی ہے جی، لیکن ایک چیز میری رہ گئی تھی 72 اور 73 آیا کے حوالے سے۔ جی، اب اس میں مختصراً آپ سے ڈسکس کرتی ہوں کہ جس میں بنی اسرائیل کے کسی شخص نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ جی، اب اسی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا حضرت موسیٰ کے ذریعے کہ گائے کو ذبح کریں جی، اور اس کا گوشت کا ٹکڑا مقتول کو ماریں جی، تاکہ وہ بتا سکے زندہ ہو کر کے بھی کس نے قتل کیا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارا گیا تھا مقتول کو؟ دیکھیے گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی۔ جی، یا تو یہ ایک واقعہ ہے جی، گائے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ذبح کرنے کا، ہوں، اور پھر اس کا ٹکڑا مقتول کو مارنے کا، اچھا، یا تو یہ ایک واقعہ ہے یا یہ ہے کہ یہ دونوں مختلف واقعات ہیں۔ اوکے، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دونوں مختلف واقعات ہیں تو پھر یہ جو جس کا آپ نے حوالہ دیا آیت نمبر 72-73 کا، جی، اس میں در حقیقت قسامت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ قسامت کا مسئلہ وہ آج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی علاقے میں کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے، ہوں، اب اس کے قاتل کا پتہ نہیں ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں، جو اس کے اولیاء ہیں، ہوں، وہ اپنا جو مقدمہ ہے وہ سب پر عائد کرتے ہیں کہ بھئی اس گاؤں کے رہنے والے، اس علاقے کے یہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ اچھا، اب ہوتا اس طرح ہے کہ اس علاقے میں سے 50 لوگوں کو چن لیا جاتا ہے، اچھا، اور وہ اس بات پہ قسم کھاتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کا قتل نہیں کیا، تو اس کو قسامت کہتے ہیں۔ اچھا، مختلف مفسرین نے، خاص طور پر جیسے علامہ محمد اسد ہیں، انہوں نے اس کو اسی پس منظر میں اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا، تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو گائے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ذبح کرنے کا، جی، اور پھر اس کا ٹکڑا مارا گیا مقتول کو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، وہ قادر ہے۔ اچھا، تو یہ معجزہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے جب یہ ٹکڑا مارا گیا، کچھ وقت کے لیے وہ مقتول زندہ ہوا ہو اور اس نے بتایا ہو کہ بھئی فلاں شخص میرا قاتل ہے۔ ہوں، تو یہ دونوں طرح ممکن ہے۔ ممکن ہے۔ جی، اچھا، آیا 78 میں ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اس میں اب یہ بات ہے کہ جو ذکر ہے کہ ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، اشارہ یعنی عوام کی طرف ہے، جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی امیدوں کے، جی، اور وہ تو محض وہم و گمان ہی کرتے رہتے ہیں۔ جی، تو بنی اسرائیل آخرت میں عذاب سے بچ نکلنے کے حوالے سے جھوٹی خواہشیں جیسے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے امانیہ سے تعبیر کیا، اس پہ آپ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے امانی تو ویسے تو جھوٹی جو خواہش ہے، اپنی من گھڑت خواہش، تو ہوتا اس طرح ہیں۔ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ 2 قسم کے طبقے، اور وہ اس کا مشاہدہ ہم اپنے معاشرے میں، سماج میں بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، زیادہ علم نہیں رکھتا، زیادہ سمجھ نہیں رکھتا، وہ طبقہ ہوتا ہے جو فالو کرتا ہے، پیروکار ہوتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو علم رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ طبقہ جو ہے قرآن پاک نے بتایا کہ بھئی یہ کتاب کا علم تو نہیں رکھتا، بس یہ اپنی جھوٹی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے عوام کا ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر ہم نے غلطی کر لی، ہم سے گناہ ہو گیا، کوئی کام ہو جائے گا، ہم نے کوئی اگر نافرمانی کی تو وہ اس کی معافی ہو جائے گی، اور جانا تو ہم ہی نے ہے جنت میں، اور ہم کوئی گناہ کریں گے، کوئی غلطی کریں گے تو پھر معافی مانگ لیں گے۔ یہ جو رویہ ہے در حقیقت قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے کہ جو علم رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اپنی زندگی جو ہے اپنی مرضی کے مطابق گزارو، تو جنت میں تو ہمارا ہی داخلہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں، اور یہ خیال کرنا کہ چونکہ میرا فلاں مذہب سے تعلق ہے، میرا فلاں گروہ سے تعلق ہے، فلاں جماعت سے تعلق ہے، تو لہٰذا ہمارے پاس تو جنت میں جانے کی سند موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ صرف ان کا نرا گمان ہے، نرا خیال ہے ان کا۔ اچھا، اسی حوالے سے ایسے جیسے مختلف علماء اپنی تفاسیر میں قرآن پاک میں جب یہ بات اس کی تعبیر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، روشنی ڈالتے ہیں اس پہ، تو مسلمانوں کو بھی وہ ایک تھوڑا سا
انذار یا نصیحت کے انداز میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی جھوٹی خواہشوں سے باہر نکل کے عملی طور پہ. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ کب سے ماشاء اللہ سے کتابیں ہمارے قرآن پاک کے ترجمے اور تفاسیر چھپی ہوئی ہیں، اس دور میں بھی ہمارے علماء ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہے، آج بھی دلا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ تو وہیں پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں. یعنی کوئی فرق تو نہیں نظر آتا کہ ہمارے رویوں میں جیسے جیسے نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں. دیکھیے کیا ہم کرتے ہیں کیا نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور معاشرے میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل کام جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی بات پہنچاتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں. پہلے تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم خود اس پر عمل کریں. تو قرآن پاک جس طرح انسانی تاریخ کو بیان کرتا ہے، یہ کمزوریاں وقت کے ساتھ ساتھ قوموں میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبردار کرنے کے لیے ہی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، رسول کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد جو علماء ہوتے ہیں، جو علم والے لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اور آیا 80 میں ہے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن. یعنی یہ جو وہ بھی چند دن اس کی طرف اشارہ ان کا 40 دن جو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، تو اس طرف وہ کہتے ہیں بس اتنے دن ہمیں اس گناہ کی وجہ سے ہمیں یہ کفارے کے طور پہ آگ چھوئے گی اتنے دن، باقی پھر ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ بھی آج اگر ہم دیکھیں تو کچھ مسلمان جو ہمارے ہر سال عمرہ پہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں، تو یہ ہمارا کچھ رویہ کچھ ملتا جلتا نہیں اس حوالے سے کہ بس یہ جتنا بھی ہم کچھ کر لیں، ہم ایک دفعہ جائیں گے سال میں عمرہ کر آئیں گے. سب تو اس نیت سے نہیں جاتے ہیں اور نہ سب کے اعمال برابر ہیں، لیکن کچھ ایک خاص طبقہ ہے جو ہر سال اسی نیت سے جاتا ہے. دیکھیے یہ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی پہلا خیال تو یہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا کیا جاتا ہے کہ نجات جو ہے وہ ہماری اسی مذہب سے اور اسی خاص نسل سے اور گروہ سے وابستہ ہے. پہلے تو یہ نظریات اور یہ خیالات ڈیولپ ہوتے ہیں، بنتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک سپریورٹی کمپلیکس جس کو کہتے ہیں احساس برتری، اس میں ایک قوم مبتلا ہوتی ہے. جب قوم احساس برتری میں مبتلا ہوتی ہے اور اس نفسیات میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ ہماری نجات عمل سے وابستہ نہیں ہے، علم سے وابستہ نہیں ہے، ہماری نجات بس اسی سے وابستہ ہے کہ ہم فلاں گروہ سے، فلاں جماعت سے یا فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر پھر عمل کمزور ہو جاتا ہے. یہی صورتحال پہلی قوموں میں بھی تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ ہرگز یہود اور نصارہ جہنم میں نہیں، جنت میں جائیں گے. وقالوا لا يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں صرف اور صرف یہود اور نصارہ جنت میں جائیں گے. قرآن نے کہا کہ یہ ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں، یہ آرزو ہیں ان کی جھوٹی. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات پیدا ہوتی ہے، لیکن توجہ اسی پر ہی دلوانی چاہیے اور اسی پر متوجہ کرنا چاہیے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بے وقوف ہے، یعنی وہ شخص نادان ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور امید اس بات کی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، یا اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگاتا ہے. نافرمانی اللہ کی کرتا ہے، پھر امیدیں بھی اللہ سے لگاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بے وقوف ہے جو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے. یعنی حرام مال اکٹھا کیا اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھا. تو آپ نے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا، ایسے لوگوں کو نادان قرار دیا. یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم یہ صرف طفل تسلیاں جس کو کہتے ہیں، جھوٹی تسلیاں ہیں جو اپنے آپ کو دی جاتی ہیں. قرآن پاک نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا سورۃ المائدہ میں کہ یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم اس کے پسندیدہ ہیں. تو اللہ نے کہا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ اگر تم اللہ کے اتنے محبوب ہو، پسندیدہ ہو، اتنے مقرب ہو، تو اللہ پھر تمہارے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ تو مطلب یہ کہ اللہ تمہیں عذاب اس لیے دیتا ہے کہ تمہارے اعمال برے ہیں، نافرمانی تم کرتے ہو. تو یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. یعنی اگر ہم اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بہتر نہیں کریں گے، ہم اسے اپنے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کرائیٹیریا اور معیار پہ پورا نہیں اتریں گے، تو واضح بات ہے آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، زوال سے، پستی سے، اس کی وجہ یہی ہے.
تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صرف مقرب اور پسندیدہ بندہ وہ ہے کہ جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارتا ہے. یہ ہے اصل بات. آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان سے ہی فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آؤ تو صرف اپنا نسب لے کر آؤ کہ تم بنو ہاشم ہو قیامت کے دن, اور لوگ آئیں تو اپنے اعمال لے کر آئیں. تو تم صرف اپنا نسب کہ بھئی ہم بنو ہاشم ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں, اللہ کے رسول کے, تو یہ نہیں. آپ نے فرمایا جس طرح لوگ عمل لے کر آئیں گے تم بھی اپنے عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں آؤ. اب یہ دیکھیے نا باتیں, تو ایک معیار ہے بخشش کا اور نجات کا, وہ قرآن پاک نے بیان کر دیا. اس کا مطلب یہ جو مجھے سمجھ آیا کہ نجات جو ہے وہ گروہی نہیں ہے, انفرادی طور پہ ہر شخص اپنی نجات کا خود ذمہ دار ہے اپنے عمل صالح کی بنیاد. بالکل ایسے ہی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید سوالات کے ذریعے آپ تک بھی کچھ معلومات پہنچاؤں گی. اللہ حافظ.